السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، عزیز ساتھیو، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے، بات بات پر غصہ آتا ہے، اور اتنا غصہ آتا ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں سامنے والوں کو مار دوں، پتہ نہیں کیا کر دوں۔ تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ جس آدمی کو غصہ زیادہ آتا ہے، شیطان اس کے اوپر حاوی ہے، کیونکہ جو غصہ آتا ہے وہ شیطان کی وجہ سے آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ نہیں ہے، اور نہ اسلامی یہ طریقہ ہے کہ غصہ کیا جائے، بار بار غصہ آئے۔ چند موقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے آئے کہ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا، غصہ کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے منع فرمایا۔ تو جو نبی ہیں، نبی کو غصہ آیا، اللہ نے منع فرمایا۔ حالانکہ نبی کا غصہ جو تھا وہ جائز تھا، ان کو صحیح بات پر غصہ آیا تھا، کسی غلط بات پر غصہ نہیں آیا تھا۔ تو ان کو صحیح بات پر غصہ آیا، جائز بات پر غصہ آیا، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا کہ آپ غصہ نہ کریں۔ لیکن یہاں تو لوگوں کو بلا وجہ بھی غصہ آتا ہے، بس ویسے ہی غصہ آتا ہے، ہمیشہ جو ہے گرم رہتا ہے، لڑنے کو تیار رہتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، لوگ تمہارے غصے کی وجہ سے تم سے بات کرنا بند کر دیں، تم سے بات نہ کریں لوگ، اس لیے کہ بھئی اس سے بات کی تو اس کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے۔ اگر لوگوں نے تمہارے غصے کی وجہ سے تم سے بات کرنا بند کر دیا، چھوڑ دیا، لوگ تم سے بات نہیں کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اس دنیا کا سب سے بدترین انسان ہے، سب سے بدترین۔ اور ایک حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ تمہاری بد زبانی، بد کلامی اور تمہارے غصے کی وجہ سے لوگ تم سے بات کرنا چھوڑ دیں۔ تو بعض لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو بات بات پر غصہ آتا ہے، حد سے زیادہ غصہ آتا ہے۔ تو جب ان کو غصہ آتا ہے تو ان کے غصے کی وجہ سے لوگ ان سے بات کرنا بند کر دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دو حدیثیں ایسے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ بدترین انسان ہے یہ اس دنیا کا، اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے، تمہارے غصے کی وجہ سے لوگ تم سے بات کرنا بند کر دیں، لوگ تم سے ملنا بند کر دیں۔ اور ایک اور بات ہے، بڑی عجیب سی بات ہے کہ جس آدمی کو زیادہ غصہ آتا ہے لوگ اس سے دور ہو جاتے ہیں، بھائی اس کے نہیں ہوتے ہیں، بھائی اس سے دور ہو جاتے ہیں، بہن اس سے دور ہو جاتی ہیں، اور اس کی اولاد اس سے دور ہو جاتی ہے، بیوی سے دور ہو جاتا ہے، وہ آدمی خاندان سے پورے سے کٹ کے ایک طرف ہو جاتا ہے۔ کیونکہ غصے کی وجہ سے۔ اب کوئی آدمی یہ بہانہ نہیں لگا سکتا کہ مجھے غصہ زیادہ آتا ہے، میں کیا کروں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ان کو بولا جاتا ہے کہ آپ غصہ کیوں کر رہے ہو، آپ کو اتنا غصہ کیوں آتا ہے، تو وہ لوگ بہانہ لگاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کروں، مجھے غصہ ہی زیادہ آتا ہے۔ تو میں ایسے لوگوں کو ایک مثال دیتا ہوں، ایسے لوگوں کو ایک مثال دیتا ہوں میں، اور یہ مثال آپ کو بھی سمجھ میں آئے گی۔ اب ایسا آدمی آپ کے معاشرے میں جو یہ بولے، آپ کے سامنے آپ خود دیکھیں، ایسا آدمی جو یہ بولتا ہے کہ مجھے غصہ زیادہ آتا ہے، میں کیا کروں، میں کچھ نہیں کر سکتا، بس مجھے تو آتا ہے غصہ، تو ایسے لوگوں پر آپ یہ غور کریں کہ ایسے آدمی کو جب پولیس پکڑ لیتی ہے اور اس کا پولیس جو ہے وہ چالان کاٹ دیتی ہے، گاڑی کا یا کسی بھی چیز کا اس کا چالان کر دیتی ہے پولیس، اور پولیس اس کو پکڑ لیتی ہے، تو آپ غور کریں جب اس کو کوئی غصہ نہیں آتا۔ دیکھنے آپ، میں نے تو بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے جو ہمیشہ جو ہے پوری بستی کو تباہ برباد کیے ہوئے ہیں، اور ہمیشہ لڑنے کو تیار، ہمیشہ غصے میں ہے اور غصے سے بھرے ہوئے انسان ہے۔ اب ان کو جب پولیس پکڑتی ہے، پتہ نہیں ان کا غصہ کہاں چلا جاتا ہے۔ پولیس پہ غصہ اتارو، پھر پولیس پہ غصہ کیوں نہیں اتارتے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اس کا بہانہ ہے، یہ جو بار بار لوگوں پہ غصہ اتارتا ہے یہ اس کے بہانے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کو غصہ آتا نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اپنا آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور دوسروں کو چھوٹا سمجھتا ہے، اس لیے سب پر غصہ نکالتا ہے۔ اب اگر وہی غصہ آتا ہے تو پھر پولیس کے سامنے وہ غصہ کہاں چلا جاتا ہے، کورٹ میں، کچہری میں، پھر وہ غصہ کہاں چلا جاتا ہے۔ یا یہ آدمی جس کو غصہ آتا ہے، اس کے سامنے کوئی بڑا مالدار آدمی آ جائے، بڑا آدمی آ جائے بستی کا، پھر اس کو غصہ نہیں آتا ہے، پھر اس کے سامنے جو بھیکی بلی بن کر جو کھڑا ہوتا ہے، پھر اب تیرا غصہ کہاں چلا گیا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اس کو غصہ آتا نہیں ہے بلکہ اس کے بہانے ہیں۔ تو لہٰذا اگر کوئی آدمی بہانے لگاتا ہے یا غصہ آتا بھی ہے تو یہ بہانے دنیا میں چل سکتے ہیں، دنیا میں بہانے لگا سکتے ہیں، لیکن آخرت میں آپ کا ایسا کوئی بہانہ لگنے والا نہیں ہے۔ اس لیے آپ غصے کو کنٹرول کریں، غصے کو برداشت کریں۔ اب اگر کوئی آدمی غصے کو برداشت کرے گا تو اس کو ملے گا کیا؟ یہ حدیث سنیں آپ، میں نے جو آپ کو یہ تمام باتیں بتائی ہیں وہ اس حدیث کو سنانے کے لیے باتیں بتائی ہیں۔ آپ اس حدیث کو سن کر خوش ہو جاؤ گے، کھل ہو جاؤ گے۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 4777۔ کیا ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص غصے میں ہے اور بہت زیادہ غصے میں ہے، اتنا غصے میں ہے اور حد سے زیادہ جو ہے پتہ نہیں کیا کیا کر دے گا، تو بہت زیادہ غصے میں ہے اور اس وقت غصے کو پی جائے
جبکہ وہ اپنا غصہ نکالنے کی طاقت رکھتا ہے، اس کے اندر طاقت ہے کہ وہ اپنا غصہ نکال سکتا ہے۔ اس کے سامنے جو آدمی ہے وہ چھوٹا آدمی ہے، اس کی حیثیت سے کم درجے کا آدمی ہے، اس کے سامنے غریب آدمی ہے، لیکن وہ غصہ نکال سکتا ہے۔ لیکن اس موقع پر وہ غصے کو پی جاتا ہے، غصے کو برداشت کرتا ہے، غصے کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو کیا فرمایا میرے اور آپ کے نبی نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے اس کو بلائیں گے، یعنی میدان حشر قائم ہوگا۔ تو میدان حشر قیامت کے دن جب تمام کے تمام لوگ ہوں گے، نبی ہوں گے، شہداء ہوں گے، صحابہ ہوں گے، ولی ہوں گے، تابعین ہوں گے، تبع تابعین ہوں گے، تو تمام لوگ ہوں گے، اس کے رشتہ دار بھی ہوں گے، ان تمام لوگوں کے سامنے اس کو بلائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اس سے فرمائیں گے جا، تو جا۔ تو یہ پوچھے گا یا اللہ میں کہاں جاؤں، میں جاؤں کہاں، مجھے کہاں جانے کا حکم ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ارشاد فرمائیں گے کہ تجھے اختیار ہے، تو جنت میں چلے جا، جہاں جتنی بھی حوریں ہیں جنت میں تجھے اختیار دے دیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اختیار دے دیا ہے، تجھے اختیار ہے، تو جا جنت میں، جو حور تجھے پسند آئے اس حور کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ، اب جو جنت میں تیرا محل ہے، تیرا گھر ہے، اس میں لے کے جا۔ یعنی کسی آدمی کو اختیار نہیں دیا جائے گا، ہر آدمی کے لیے حور اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے کیوں ہی ہے، جنت کی نعمتیں طے کیوں ہی ہیں، لیکن یہ ایسا واحد انسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اختیار دیں گے۔ یعنی ابھی میدان حشر قائم ہے، ابھی لوگ جنت میں گئے نہیں ہیں، جنت میں جانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو اختیار دیں گے، تجھے اختیار ہے، تو جا، جس حور سے چاہے، جو حور تجھے پسند ہے اس حور کو پکڑ کر اپنے ساتھ جنت میں لے کر چلا جا، جو تیرا گھر ہے، جو تیرا محل ہے، وہاں چلا جا۔ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، کتنی سکون اور راحت پہنچانے والی یہ حدیث ہے کہ اگر کوئی آدمی غصہ نکال سکتا ہے، غصے کو کنٹرول کرے، تو میدان حشر قائم ہے، ابھی لوگ جنت میں گئے نہیں ہیں، جنت میں لوگوں کے جانے سے پہلے اس آدمی کو اختیار دیا جائے گا کہ جس حور پر تیرا دل آ جائے، جس حور کو تیرا دل کرے، اس کو پکڑ کر اپنے ساتھ جنت میں جو تیرا محل ہے، گھر ہے، وہاں پر لے جاؤ، تجھے اختیار ہے، اور جتنی چاہے، ایک نہیں بلکہ جتنی حور چاہے، جتنے حوروں پر تیرا دل آئے، ان تمام حوروں کو اپنے ساتھ لے کر چلے جاؤ۔ یہ صرف واحد ایک ایسا آدمی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اختیار دیں گے، اور یہ میری یا کسی عام انسان کی بات نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات ہے۔ تو رسول اللہ کی زبان سے جو بات نکلی ہے اس بات پر ہمیں یقین اور اعتبار ہونا چاہیے۔ اب آپ کیا کریں، غصے کو کنٹرول کریں، غصے کو برداشت کریں، غصہ آپ کو آ رہا ہے، آپ اس کو کنٹرول کریں، برداشت کریں، اس حدیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ آج اگر میں غصہ کنٹرول کروں گا، برداشت کروں گا، تو لوگوں کے جنت میں جانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حکم دیں گے کہ جاؤ جنت میں، اور جتنی حوروں پر تیرا دل آ جائے اتنی حور لے کر اپنے ساتھ جنت میں چلے جاؤ۔ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو اس حدیث پر آپ بھی عمل کریں، اور آپ اپنے گھر والوں کو یہ حدیث سنائیں تاکہ وہ بھی عمل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔